الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے اس کی بہت ہی زیادہ برکات ہیں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید فرقان حمید کی ہر صورت کے شروع میں ہے سوائے سورہ توبہ کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر اللہ تبارک و تعالی کے 3 صفاتی نام ہیں، اللہ، رحمان اور رحیم۔ تفسیر کبیر کے اندر لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے 3000 نام ہیں، جن میں سے 1000 نام تو صرف ملائکہ جانتے ہیں، اور 1000 نام اللہ تبارک و تعالی نے جو دنیا میں انبیاء کرام بھیجے وہ جانتے ہیں۔ 1000 جو باقی بچتے ہیں ان میں سے 300 زبور، 300 تورات، 300 انجیل میں بالترتیب اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمائے ہیں، اور 100 میں سے 99 اللہ تبارک و تعالی نے جو اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام پر قرآن نازل فرمایا اس کے اندر موجود ہیں، اور ایک نام اللہ تبارک و تعالی اس کو خود جانتا ہے۔ دنیا میں کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس کو جانتی ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے جتنے سارے نام ہیں صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم دنیا میں اپنے بندوں کو دیا۔ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم دنیا میں اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا فرمایا، صحابہ فرماتے ہیں کہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیں ملنے لگا تو ہر طرف سے خوشبو کی طرح ہوا اٹھی، اور ابلیس جو تھا وہ چیخ و پکار کر رہا تھا، چیخ رہا تھا۔ اس کے چیلوں نے، شیطان جو چیلے تھے انہوں نے پوچھا کہ اے ہمارے آقا کیوں چیخ رہے ہو، کیوں رونا دھونا کر رہے ہو؟ ابلیس نے کہا آج جو ہے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کے پاس ایک ایسی آیت آئی ہے کہ جس کو پڑھیں گے اس کی بہت ہی زیادہ برکات ہیں۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے دیگر انبیاء کرام کو بھی کتابیں عطا فرمائیں، کسی کو صحیفے عطا فرمائے۔ جتنے بھی جملہ صحائف ہیں، کتب ہیں، ان تمام کا جو متن ہے وہ قرآن مجید ہے، قرآن پاک ہے۔ اور قرآن پاک کا جو متن ہے وہ سورہ بقرہ جو سورہ فاتحہ کے بعد پہلی سورت ہے، اور سورہ بقرہ کا جتنا بھی مضمون ہے وہ آیت الکرسی کے اندر ملتا ہے، اور آیت الکرسی کو اگر ہم پڑھیں تو اس کا سارا مضمون ہمیں سورہ فاتحہ کے اندر ملتا ہے۔ اور سورہ فاتحہ کو اللہ نے ایسی شان سے نوازا ہے کہ اس کا سارا جو مضمون ہے وہ ہمیں بسم اللہ شریف میں ملتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو سارا مضامین ہیں، جو اس کے مضمون ہیں، وہ بسم اللہ کی با میں ملتے ہیں۔ اب با کو پڑھیں، با کا سارا مضمون ہے وہ با کے نیچے جو نقطہ ہے اس کے اندر ملتا ہے، اور با کا جو نقطہ ہے اس سے مراد مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں یہ میری ذات مبارکہ ہے، جو سب سے پہلے منبع ولایت ہیں۔ دنیا میں جس کو بھی ولایت ملی ہے وہ انہی کے ذریعے سے ملی ہے، وہ منبع ولایت ہیں۔ جس کو بھی ولایت کا حاصل ہوئی ہے وہ سب سے پہلے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو ملی ہے۔ بسم اللہ شریف کی بہت ہی زیادہ برکات ہیں۔ اپنا ہر کام شروع کرنے سے پہلے ہمیں چاہیے کہ بسم اللہ شریف پڑھیں۔ بسم اللہ شریف پڑھیں گے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا جب کوئی بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کوئی کام شروع کرتا ہے وہ کام مکمل ہوتا ہے، اور بغیر بسم اللہ شریف کے وہ کام مکمل نہیں ہوتا۔ بسم اللہ کی مفتی احمد یار خان نعیمی لکھتے ہیں تفسیر روح البیان شریف میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ماتحت ایک حدیث نقل فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جب حضور معراج پر تشریف لے کر گئے وہاں آپ نے 4 نہریں دیکھیں، اپنے جنت کی سیر کی، اور وہاں آپ نے یہ نظارہ دیکھا۔ آپ نے فرشتوں سے فرمایا کہ مجھے یہ بتائیں یہ جو 4 نہریں ہیں، ایک پانی کی نہر ہے، ایک شہد کی نہر ہے،
ایک دودھ کی ہے اور ایک شراب طہور کی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ کہاں سے جاری ہیں؟ جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔ ایک اور فرشتہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی اس کے بارے میں علم تو نہیں ہے مگر یہ جہاں سے جاری ہے، فرمایا اس کے بارے میں مجھے علم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو وہ فرشتہ جب وہاں لے کر گیا جہاں سے وہ چشمے جاری تھے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں دیکھا ایک بہت بڑا درخت ہے، اس درخت کے نیچے ایک مکان ہے اور مکان کے آگے دروازہ ہے، تالا لگا ہوا ہے اور نیچے سے یہ چاروں کے چاروں چشمے جاری ہیں۔ سبحان اللہ، قربان جائیے۔ فرشتے نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ایسے نہیں کھولا جا سکتا، اس کی چابی بھی آپ کے پاس ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے، یہ کھل جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، تالے کو ہاتھ لگایا، وہ تالا کھل گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھولا، اندر گئے تو اندر دیکھتے ہیں 4 ستون، 4 پلر نما بنے ہوئے ہیں، ہر کسی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے۔ جب وہاں دیکھتے ہیں ایک پلر کی طرف اپنی نگاہ نظر جو ہے نا وہ اٹھاتے ہیں، دیکھتے ہیں تو ایک پلر سے بسم اللہ کی جو الف ہا ہے، اللہ اس میں جلالت کی جو ہا ہے، اور وہاں سے ایک پانی کا چشمہ جاری ہے۔ دوسری طرف نگاہ دوڑاتے ہیں، بسم اللہ کی میم سے ایک چشمہ جاری ہے۔ تیسری پلر کی طرف دیکھتے ہیں، رحمان کی میم سے چشمہ جاری ہے۔ چوتھے پلر کی طرف دیکھتے ہیں تو رحیم کے میم سے چشمہ جاری ہے۔ میرے بھائی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرشتوں سے فرمایا یہ سب کس کے لیے ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فرشتے نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کا امتی بسم اللہ شریف کا ورد کرتا رہے گا یہ سارے کے سارے انعامات اس کے لیے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ہمیں ورد کرتے رہنا چاہیے۔ جو بندہ ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا یا لکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 40,000 نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ دیتا ہے، 40,000 اس کے درجات بلند کر دیتا ہے۔ ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی طاقت کا اس بات سے اندازہ لگا لینا چاہیے کہ فرعون جس نے خود رب ہونے کا دعویٰ کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے گھر میں چاہتا تو اس کو عذاب دے سکتا تھا، لیکن موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب کوہ طور پر تشریف لے کر گئے، اب کی بارگاہ میں بد دعا کی یا اللہ اس نے رب ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اس کو عذاب میں گرفتار فرما دے۔ غیب سے آواز آئی اے موسیٰ، جب اس نے اپنا گھر تعمیر کروایا تھا، گھر کے جب باہر صحن میں دروازہ لگوایا، دروازے کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوایا تھا، اسی وجہ سے ہم اس کو گھر میں عذاب نہیں دے سکتے۔ رب کی پھر الوہیت ہے، رب کی پھر ایک خفیہ تدبیر ہے کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالی نے فرعون کو گھر سے اٹھایا اور سمندر میں جا کر نیست و نابود کیا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکتیں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح ہم نے آج بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکتیں سنی، اللہ پاک ہمیں بسم اللہ شریف کی برکتیں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، انشاءاللہ آگے بھی ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں اصلاحی مواد آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔